ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ بھائی اہل اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ہے نا. ایسا ہے کہ وہ اگر وہ ایک بات بھی نہ کرے، کوئی تقریر بھی نہ ہو، ایک لفظ بھی نہ بولے، پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھو تو انوار انوار تمہارے قلوب میں منتقل ہو جائیں گے. انوار انوار قلوب میں منتقل ہو جائیں گے. مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں. میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ اہل اللہ کے ساتھ ملنا یہ بیان نہیں ہے. بیان میں مقصد کیا ہے کہ اللہ کو پانا، اللہ کی رضا اور قرب حاصل ہونا، انوار الہیہ کا حاصل ہونا. تو اہل اللہ کی صحبت ہی سے وہ دولت حاصل ہو جاتی ہے. ان کی تقریر کوئی ضروری نہیں ہے. اگر سارے جہان میں لاکھ کروڑوں ایسے بڑے بڑے عالم ہوں، محدث ہو، فقیہ ہو، لیکن صاحب نسبت نہ ہو اور سب زبردست مقرر ہو، لیکن وہاں ایسا ہے کہ کوئی ایک صحابی ہے جو گونگے ہیں صحابی ہیں گونگے، ایک لفظ وہ بول نہیں سکتے، خاموش رہتے ہیں بیچارے. اب بولو یہ لاکھوں کروڑوں علماء محدثین فقہا، کیا یہ سب سے بڑھ کر نہیں ہے اس صحابی کا مقام؟ ان کی خاموشی کا مقام تمام تقریروں سے بڑھ کر ہے. سارے جہان کی تقریر سے ان کی خاموشی کا مقام اعلیٰ ہے، اور ان کی خاموشی سب سے زیادہ مفید رہے گی. سارے عالم کی تقریروں سے اس صحابی کی خاموشی زیادہ مفید رہے گی، ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ حقیقت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی مسجد شریف کا درس دیتے تھے مکہ مکرمہ میں. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ اس درس میں ہوتے تھے، بیٹھتے تھے. تو حاجی صاحب رحمہ اللہ ہندوستان کے یعنی بر صغیر سے جانے والے علماء دین کی رعایت سے تو اردو میں تقریر فرماتے تھے درس مثنوی میں. تو یہ سب لوگ بڑے مستفید ہوتے تھے، محظوظ ہوتے تھے، مست ہوتے تھے، جوش میں آتے تھے. اور وہاں ایک ترکی عالم تھا، ہے نا، کہ جن کی زبان جو ہے وہ اردو تو نہیں ہے. تو وہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ سارا مجمع اہل اردو جبکہ جوش میں آتا تھا تو ان کے ساتھ یہ اردو نہ جاننے والا ترکی وہ بھی جوش میں آتا تھا. اس کے اندر بھی کیف مستی خوب ہوتی تھی اور بالکل برابر. تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بھئی یہ ہم تو سمجھ رہے ہیں تو یہ بیچارے ایک لفظ بھی جبکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان کو کیسے جوش آتا ہے، ان پر کیسے مستی طاری ہو جاتی ہے، کیا بات ہے، راز کیا ہے. تو حاجی صاحب رحم اللہ سے اس بات کا ذکر کیا حضرت حکیم الامت نے. تو حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ نے فرمایا کہ میاں اللہ کی محبت محتاج زبان نہیں ہے. اللہ کی محبت محتاج زبان نہیں ہے. اسی لیے ایک آدمی قرآن پاک کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتا، لیکن اگر یہ ظالم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن لے، خدا کی قسم کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنے انوار اس کو محسوس ہوں گے، ہے نا. ہم نے تو نے دیکھا نہ وہ صورت شاہانہ ابھی. ارے بھائی ہم نے تو ایسے بڑے صاحب نسبت لوگوں کو کہاں دیکھا ہے نا، جو سراپا انوار ہوتے ہیں، ایسے حضرات کو ہم نے کہاں دیکھا. صحابہ کی کیا شان تھی، تابعین کی کیا شان تھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان حضرات کی کیا شان تھی، حضرت ان کا تو دیکھ لینا بھی کافی ہوتا تھا، تقریر کی کیا بات. حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اہل اللہ کے پاس جایا کرو، بھائی ان کا دیکھ لینا بھی کافی ہو جاتا ہے. اہل اللہ کو کسی نے دیکھ لیا اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ اتنا عظیم الشان نور ان کے ساتھ ہوتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھے تو کیا مطلب کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ کے نور عظیم کے ساتھ بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور عظیم کے ساتھ بیٹھنا ہے. ایک بزرگ نے مولانا رومی فرماتے ہیں جو کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ گیا تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھ گیا. کیسی بات فرمائی ان بزرگوں نے، ہے نا. ہر کے خاد ہم نشینی باخدا، جس کو یہ شوق ہو کہ اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہے کہ وہ ہم اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر گو نشین در حضور اولیاء، تو اہل اللہ کے ساتھ بیٹھے.
عشاء کے حق کے ساتھ بیٹھے. عشاء کے حق کی بڑی شان ہوتی ہے. بات آتی ہے سمجھ میں میرے دوست؟ عجیب بات ہے اور بہت ہی عجیب بات ہے نا. سبحان اللہ تعالی بحمدہ.